کرتے ہوئے جو بال جھڑتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ کیا اسے ڈسٹ بن میں پھینک سکتے ہیں؟ بعض خواتین اسے شاپر میں جمع کرتی ہیں پھر دریا میں پھینکا جاتا ہے، اس بارے میں صحیح طریقہ بتا دیں۔ مسز فرخ، کراچی۔ انسان کے بال چونکہ انسانی جسم کا ایک حصہ ہے، اور انسان کے جو جسم کی جو بھی انسان کے جسم سے ٹوٹی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ بال ہوں یا کوئی بھی جسم کا پارٹ ہو، اس کی تعظیم و تکریم کا حکم ہے، تو اس کو ایسی جگہ پہ پھینکنا بالکل ہی گندی جگہ پہ، یہ ایک تعظیم اور ادب کے خلاف ہے۔ حلال یا حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ادب کے خلاف ہے۔ جیسے فقہا کہتے ہیں جب آپ ناخن کاٹیں تو ایسی واش روم میں نہ پھینکیں، اس کو گٹر میں نہ پھینکیں۔ تو خواتین کے بال جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بہتر یہ کہ کچرے میں نہ پھینکیں، اگر اس کو مٹی میں دفن کر دیں، گھر میں گملے ہوتے ہیں اس گملے میں تھوڑا سا کھود کے اس میں ڈال دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور حیا کے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ جو بال ہیں نا وہ عورت کے بال جب وہ جسم پہ لگے ہوں تو ان کا چھپانا فرض ہے، تو جب ٹوٹ جاتے ہیں تو بھی ایک حیا کے جو قریب زیادہ بات ہے وہ یہی ہے کہ عورت اس بال کو چھپائے تاکہ مردوں کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ لیکن یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق ادب سے ہے، لہذا اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات سفر میں کوئی پھینکنے کی جگہ نہیں مل رہی تو یہ کوئی یعنی حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو کچرے میں نہ پھینکا جائے، واش روم میں نہ بہایا جائے، بلکہ اس کو گھر میں کوئی گملہ ہو یا کیاری ہو تو مٹی سے کھود کے اس کو دفن کر دیے۔ باقی دریا میں پھینکنا یہ بہت ٹینشن والا کام ہے، آپ ان کو جمع کر کے رکھیں گے، جب سفر ہوگا تو دریا سندھ سے گزرتے ہوئے پھینکیں گے، اس کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میت کو پڑھ کر بخشنا۔ میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر، ریاض سے۔ قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہیں، تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں، لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے، اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے، اور کوئی مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، یا مسجد میں تعاون کر دیں، یا مدرسے میں تعاون کر دیں، یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں، اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو، یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد، اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آفرین انڈیا سے۔ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے، لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں
لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک. تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا. اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پورا پہنچتا ہے. تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. ایک اللہ کی رحمت سے امید کی